اپنی بات پہ وہ یہی کہتے ہیں صاحب ٹھیک ہے آپ نہیں پڑھیں گے تو کیا دنیا میں کوئی مولوی نہیں، آپ نہیں پڑھیں گے تو دوسرا مولوی آ کے پڑھے گا. یعنی ذہنیت یہ ہے کہ جیب میں پیسہ ہے اور بازار میں مولوی ہے تو کمی کس بات کی ہے. تو اگر آپ نہیں پڑھیں گے دوسرا پڑھے گا، وہ نہیں پڑھے گا تیسرا پڑھے گا، اس شہر والا نہیں تو اس شہر والا، اس شہر والا نہیں تو اس شہر والا. یہ ذہنیت پائی جاتی ہے. تو اگر ایک امام نے شفاعت نہ کی تو دوسرے امام سے شفاعت کروا لیں گے، وہ شفاعت نہیں کریں گے تو تیسرے امام کے پاس جائیں گے، کوئی نہ کوئی تو شفاعت کر دے گا. عزیزو عجب نہیں کہ جس وقت امام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی اس وقت ان کی نظر آج کے بگڑے ہوئے اس 20ویں صدی عیسوی کے سماج اور معاشرے پہ رہی ہو، اور یقیناً تھی اس لیے کہ معصوم اس کی نظر میں جس طرح سے حال ہوتا ہے ویسے ہی ماضی بھی ہوتا ہے اور ویسے ہی مستقبل بھی ہوتا ہے. لہذا امام تمام مستقبل کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے کہہ رہے تھے. چنانچہ ذرا سا الفاظ کی فصاحت دیکھیے گا، بلاغت دیکھیے گا. معصوم نے یہ نہیں کہا شفاعتی، میری شفاعت. دیکھیے دو لفظیں ہوتی ہیں، ایک کہتے ہیں واحد متکلم، ایک ہے جمع متکلم. تو شفاعتی یعنی میری شفاعت، شفاعتنا یعنی ہماری شفاعت. تو میری شفاعت نہیں کہا ہے کہ میری شفاعت نہیں مل سکتی، بلکہ شفاعتنا کی لفظ رکھی ہے، یعنی ہم اہل بیت کی شفاعت. تو یہ تو حدیث کی بلاغت تھی، اور پیغمبر پہلے ہی سدے باب کر گئے تھے یہ کہہ کے اولنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد. یاد رہے ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں. کیا مطلب؟ جو اول کہے گا وہی آخر کہے گا، جو آخر کہے گا وہی اوسط کہے گا، جو اول کرے گا وہی اوسط کرے گا، جو اوسط کرے گا وہی آخر کرے گا. یعنی جو پہلے کا کردار ہوگا وہی آخر کا کردار ہوگا. نہ کسی کی بات سے جدا ہوگی، نہ کسی کا عمل کسی کے عمل سے جدا ہوگا. مقصد یہ ہے کہ اگر ایک نے شفاعت کی ذمہ داری لے لی سب شفاعت کریں گے، ایک نے انکار کر دیا سب انکار کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. تو نماز کی عظمت اور نماز کی اہمیت سے کون ہے جو انکار کرے گا؟ انکار ہو ہی نہیں سکتا. نماز کی اہمیت سے انکار کر کے دین سے خارج، اس لیے کہ نماز ضروریات دین میں سے. مگر کہنا یہ ہے کہ نماز افضل عبادات ضرور ہے، مگر عبادت کا مفہوم صرف نماز تک محدود نہیں ہے، صرف نماز کے دائرے تک محدود نہیں ہے، بلکہ لفظ عبادت انسان کی پوری زندگی کو اپنے حصار میں لیے ہوئے، پوری زندگی کو. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت اصل میں کہتے ہیں منشاء پروردگار، اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کو. اور جب عبادت کی یہ تعریف ہمارے سامنے آئے گی کہ حکم پروردگار کے مطابق، مرضی پروردگار کے مطابق، منشاء پروردگار کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام عبادت ہے. یعنی جب ہم زندگی بسر کریں تو ہر وقت یہ خیال رہے کیا واجب ہے، کیا حرام ہے، کیا مستحب ہے، کیا مکروہ ہے، کیا مباح ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. اس صورت سے جب زندگی بسر کریں گے تو اب صرف ہماری نماز ہی عبادت نہیں رہے گی، بلکہ زندگی کا ہر عمل عبادت بنتا چلا جائے گا. چنانچہ ہم گھر میں بیٹھے ہوں گے تو گھر میں بیٹھنا عبادت،
बाजार कस्ब रिस्क के लिए गए होंगे तो बाजार कस्ब रिस्क के लिए जाना इबादत, कस्ब रिस्क करके घर वापस आ रहे होंगे तो लौटने वाला हर कदम इबादत, घर आने के बाद बच्चों के दरमियान बैठे होंगे और बच्चों से प्यार कर रहे होंगे तो बच्चों से प्यार करना इबादत, और रिस्क हलाल हासिल करने के बाद जो लुकमा अपने दहन तक ले जाएंगे वो लुकमा इबादत, और ये लुकमा और ग़िज़ा लेने के बाद बिस्तर पे जब चैन की नींद सो जाएंगे तो अजीजों हमारी चैन की नींद और एक एक सांस इबादत बन जाएगी, एक एक सांस इबादत बन जाएगी, और जिंदगी का हर लम्हा इबादत बन जाएगा। यहां तक आपके ज़हन को लाया हूं तो फज़ाइल का एक रुख भी पेश कर दूं कि जब एक आम बंदा मोमिन अपनी जिंदगी को रिज़ाए परवरदिगार के सांचे में ढाल ले तो उसकी हर सांस इबादत बन जाती है। तो अगर किसी ने शबे हिजरत बिस्तर पैगंबर पे सो के अल्लाह की मशीयत और रिज़ा को खरीद लिया हो तो उसकी एक ज़रबत इबादत सकलैन पे भारी क्यों न बन जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसमें ताज्जुब किस बात का है? हम अगर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करें तो जिंदगी का हर अमल इबादत, इसलिए कि इबादत के लिए शर्त क्या है? उलमा से आप पूछेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क़स्द तक़र्रुब। क़स्द तक़र्रुब का मतलब ये कि हम अल्लाह से करीब होने के लिए, उसकी खुशनुदी और उसकी रजामंदी हासिल करने के लिए कोई जिंदगी का अमल अंजाम दे। तो अब अगर एक कप चाय भी पी रहे हो और मकसद यह हो कि इससे जो हमारे जिस्म में गर्मी पैदा होगी, इससे जो हमारे अंदर एक नशात पैदा होगा, इसको हम राह खुदा में मसलन सर्फ करेंगे, फलां नेक काम में हम इससे इस्तिफादा करेंगे, तो अजीजों ये चाय की प्याली भी इबादत बन जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि अगर क़स्द कुर्बत ही में रह जाए तो फिर नमाज भी इबादत नहीं रहेगी, शिर्क बन जाएगी, बुत परस्ती बन जाएगी। वो कैसे? नमाज पढ़ रहे हो मुसल्ले पे खड़े होके, लेकिन क़स्द ये हो कि फला साहब देखें तो हमको नमाजी समझें। नमाज पढ़ रहे हो लेकिन मकसद ये हो कि हमको तहज्जुद गुजार तसव्वुर किया जाए, हमारा नाम बड़े इबादत गुजारों की फहरिस्त में लिखा जाए और लोग तबसरा करें और तस्करा करें, साहब फला साहब का क्या कहना, वो तो बड़ी नमाजें पढ़ती हैं। तो अजीजों इस बात ने क्या बताया कि यहां पे अल्लाह मकसद नहीं है बल्कि शोहरत और नामो नमूद मकसद है। तो अगर क़स्द तक़र्रुब पैदा हो जाए तो चाय पीना भी इबादत बन जाएगा, और क़स्द तक़र्रुब न रह जाए तो नमाज भी शिर्क बन जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इबादत का मफ़हूम वसी है, फैला हुआ है, और उसको किसी एक खास मफहूम के दायरे में महदूद नहीं किया सकता। तो मासूम ने अक्ल की क्या तारीफ की? अल अक्ल मा उबिदा बिहिर रहमान। अक्ल असले उसे कहते हैं जिसके जरिए रहमान की इबादत की जाए। तो अब इसका मफहूम क्या हुआ? यानी अक्ल असल में उस जौहर का नाम है कि जिसको इस्तेमाल करने के बाद इंसान मर्जी परवरदिगार के मुताबिक जिंदगी बसर करे। यह है असल में अक्ल। लेकिन होता यह है कि कभी हालात, कभी माहौल, कभी समाज, कभी गलत तरबियत, कभी गलत तालीम, यह भी इंसान पे असरअंदाज हुआ करती है और इंसान की अक्ल जंगालूद हो जाती है। चुनांचे दिखावे की एक चीज रह जाती है जिसको इंसान अक्ल समझता है, यानी उस पे अक्ल होने का धोखा होता है, मगर असल में वो अक्ल नहीं होती। इसीलिए मैंने मासूम का इरशाद कल आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि पूछने वाले ने पूछा कि मौला जब अक्ल ये है जिसकी तारीफ आपने फरमाई है तो फिर फला शख्स उसमें जो चीज पाई जाती है, तो इमाम ने कहा कि वो
دکھاوے کی عقل ہے، اصل میں عقل نہیں ہے، بلکہ اس کو مکر کہتے ہیں، اس کو شیطنت کہتے ہیں۔ امام نے اس کو شیطنت اور مکر کا نام دیا ہے، عقل کا نام نہیں دیا ہے، اس لیے کہ عقل اصل میں وہی ہے جس کے مطابق انسان اللہ کی مرضی اور اللہ کے منشا کی روشنی میں زندگی بسر کرے، یہ ہے عقل۔ اور جب انسان کی عقل زنگ آلود ہو جاتی ہے، چاہے غلط تربیت ہو، غلط ماحول ہو، غلط سماج ہو، دب جاتی ہے۔ بہرحال ایک جوہر ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہیرا کب تک اپنی چمک دکھاتا ہے؟ اسی وقت تک نا جب تک اس پہ گرد و غبار کی تہ نہ جمنے پائے، لیکن اگر گرد و غبار کی تہ جم گئی، آلودگیاں اس کے اوپر لگ گئیں، گندگی اور کثافت سے آپ نے اسے محفوظ نہیں رکھا، تو کتنا ہی قیمتی ہیرا کیوں نہ ہو، کوہ نور ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنی آب و تاب کھو بیٹھے گا۔ تو عقل بھی اللہ کا عطا کیا ہوا ایک قیمتی ہیرا ہے۔ اگر اس ہیرے پر خواہشات نفسانی کی تہ چڑھ گئی، اگر اس ہیرے پر معصیت اور گناہوں کی آلودگیوں کی تہ چڑھ گئی، تو پھر یہ ہیرا زنگ آلود ہو جائے گا، اپنی آب و تاب کھو بیٹھے گا۔ اور یہاں پہ ضرورت پیش آتی ہے کہ کوئی طاقت ہو کہ جو اس ہیرے کو زنگ آلود ہونے، گرد آلود ہونے سے، غبار آلود ہونے سے اور اس پر کثافتوں کی تہ جمنے سے محفوظ رکھے، اور اگر جم گئی ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بات خود آپ کے فہم اور آپ کی عقل میں آتی یا نہیں آتی ہے کہ اگر ایسا ہو جائے، یعنی غلط تعلیم، غلط تربیت، غلط معاشرہ، غلط اسباب ہماری عقل کو زنگ آلود بنا دے، تو کسی طاقت کا ہونا ضروری ہے کہ جو ہماری عقل کو بروئے کار لائے، ہماری عقل کو ٹہوکے دے، ہماری عقل پر سے پردوں کو ہٹائے، ہماری عقل کو کثافتوں سے دور کرے، اور پھر سے اس کو نکھار کر، بنا کر، سنوار کر سامنے لائے، تاکہ ہم اپنا صحیح راستہ تلاش کر سکیں۔ یہ بات ہر انسان کی عقل تسلیم کرتی ہے، اور جب تسلیم کرتی ہے تو میں یہی پہ کہوں گا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر نظام ہدایت کی ضرورت ابھر کے سامنے آتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے صرف عقل عطا کرنے پر اکتفا نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل زنگ آلود بھی ہو جاتی ہے، اس پر کثافتوں کی تہ بھی جم جاتی ہے، اور انسان اس سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ لہذا کثافتوں کی تہ کو دور کرنے کے لیے اس نے پورا نظام ہدایت قائم کیا۔ 1,24,000 انبیاء بھیجے، 313 مرسلین بھیجے، ان 313 میں 5 بڑے پیغمبر آئے، اولو العزم مرسلین آئے، کتابوں پہ کتابیں نازل کی، صحیفوں پہ صحیفے نازل کیے، برابر ہادی اور رہنما بھیجتا رہا، تاکہ وہ انسان کی عقل کو بروئے کار لاتے رہیں اور کثافتوں کی تہ کو اس سے دور کرتے رہیں۔ اور جب انہیں اس کام کے لیے بھیجا تو خود ان کو کتنا بڑا صاحب عقل بنایا ہوگا، کتنا بڑا صاحب عقل بنایا ہوگا۔ اصل میں غور کرنے کی بات یہ ہے، چنانچہ اللہ نے جنہیں یہ ذمہ داری دی تھی، یہ گفتگو ذرا تفصیل طلب ہے، آج صرف اشارے پہ اکتفا کروں گا اس لیے کہ وقت میرا محدود ہے۔ عزیزان محترم، جن لوگوں کو یہ ذمہ داری سونپی تھی، ان کو اصل میں پیدا ہی کیا تو اس طرح سے پیدا کیا کہ ان کا خمیر ہی عقل سے اٹھا، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ان کے وجود میں عقل کو اس طرح سے سمو دیا کہ ان کا نام عقل کا نام بن گیا، عقل کا نام ان کا نام بن گیا۔ یعنی عقل میں اور ان میں جدائی نہیں ہو سکتی۔ اب اگر عقل کہیے گا تو وہ مراد لیے جائیں گے، ان کا نام لیجئے گا تو عقل مراد لی جائے گی۔ اور یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں صرف منبر کی خطابت نہیں ہے، پڑھیے اصول کافی اور اس کے صفحات کی ورق گردانی کیجئے، مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم،
मासूमीन के ये इरशादात आप तक पहुंचेंगे। उसूल काफी में एक किताब है जिसका नाम ही है किताबुल अक्ल वल जहल, चुनांचे वहां अक्ल की खिलकत की गुफ्तगू है। चुनांचे इरशाद है मासूम का कि सबसे पहले अल्लाह ने जिस मखलूक को पैदा किया उसका नाम है अक्ल। अक्ल को पैदा किया और पैदा करने के बाद परवरदिगार ने उससे कहा अकबिल, आगे की तरफ आ, तो वो आगे बढ़ गई। फिर कहा अदबिर, पीछे की तरफ जा, पीछे हट गई। यानी जो कुछ अल्लाह कहता रहा उसके हुक्म की इताअत करती रही। यह हदीस किस बात की रहनुमाई कर रही है कि अक्ल असल में नाम है हुक्म परवरदिगार की इताअत का। और अब जब ये अक्ल ने उसकी फरमादारी का सबूत पेश किया तो परवरदिगार ने अक्ल से खिताब करके कहा कि मैंने तुझसे ज्यादा प्यारी, तुझसे ज्यादा बाशरफ, तुझसे ज्यादा अजीज कोई मखलूक आज तक पैदा नहीं की है। तू ही सबसे अजीम मखलूक है। यह खिताब अक्ल से है। और ऐ अक्ल, तेरे ही जरिए मैं सवाब भी दूंगा और तेरे ही जरिए इकाब भी किया जाएगा, तेरे ही जरिए इकाब भी किया जाएगा। अब अगर यह हदीस और सिर्फ यह हदीस सामने होती तो अक्ल के जरिए कैसे इकाब होगा, अक्ल के जरिए कैसे सवाब दिया जाएगा, अजर दिया जाएगा, फैसला करना मुश्किल होता। लेकिन मैं तमहीद पहले अर्ज कर चुका हूं कि जिनको अक्ल की हिदायत की जिम्मेदारी सौंपी थी उनको पैकर अक्ल बनाया, मुजस्समे अक्ल बनाया, मरकज़े अक्ल बनाया, महवर अक्ल बनाया, बल्कि कुल्ले अक्ल बना के पैदा किया कि अक्ल का नाम लीजिए तो वो समझ में आएंगे, उनका नाम लीजिए तो अक्ल समझ में आएगी। तो और ज्यादा वाज़ेह अल्फाज में कह दूं कि मोहम्मद कहिए या अक्ल, अली कहिए या अक्ल, फातिमा कहिए या अक्ल, हसन कहिए या अक्ल, हुसैन कहिए या अक्ल, बात एक ही है, बात एक ही है। तो अब इस तमहीद की रोशनी में गुफ्तगू समझ में आई कि अल्लाह ने कहा है ऐ अक्ल, तेरे ही जरिए सवाब दूंगा, तेरे ही जरिए इकाब दूंगा। और कुरान ने भी बढ़ के सहारा दे दिया कि क़यामत में कौसर पे पैगंबर इस्लाम होंगे और सक्काई का फरीजा मौलाए कायनात अंजाम दे रहे होंगे। जन्नत पे हुकूमत पैगंबर की होगी और जन्नत अपने दोस्तदारों में अली तकसीम कर रहे होंगे। जहन्नम पैगंबर के लिए फरमान होगा मगर दुश्मनों को जहन्नम में अली भेज रहे होंगे। तो इससे पता चल गया कि अली और पैगंबर ही अजर भी अता करेंगे और यही अजाब में भी मुब्तला करेंगे। चुनांचे इन्हें अक्ल से मुराद लीजिए, अक्ल से इन्हें मुराद लीजिए, बात एक है। सलाम और मोहम्मद वाले मोहम्मद। और यहीं से ये राज भी खुल जाता है, वरना इन्हीं हदीसों में एक हदीस पैगंबर की आपको ये भी आपने सुनी होगी, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। अभी मैंने अर्ज किया अक्ल के बारे में कि अल्लाह ने खिताब करके कहा कि सबसे पहली मखलूक अक्ल है, और वो हदीस कह रही कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर बनाया, सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। और तो ये तो दो ही हदीस हैं, दो आपने गोया सुनी, दो मैं और अलग से सुना दूं। एक हदीस है वो कह रही अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। एक हदीस और है वो कह रही अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल लौह, अल्लाह ने सबसे पहले लौह को पैदा किया। लौह कहते हैं तख्ती को, तख्ती जिस पर बच्चे लिखना सीखते हैं। तो अब इन चार हदीसों में से तो एक ही हदीस सही होगी, इसलिए कि सबसे पहले की बात है, एक साथ की बात नहीं है। सबसे पहले एक हदीस कह रही सबसे पहले अक्ल बनी, एक कह रही सबसे पहले नूर पैगंबर बना, एक कह रही सबसे पहले कलम पैदा हुआ, एक कह रही सबसे पहले लौह पैदा हुई। तो अब इसमें से चारों में से हर चीज तो सबसे पहले हो नहीं सकती। यह हो सकता है कि चारों एक साथ पैदा हुई हो, लेकिन चारों में से हर एक सबसे पहले यह मुमकिन नहीं। मसलन मैं पूछूं आपसे कि इस फर्श मजलिस पे सबसे पहले कौन आया?
ہے چند آدمی ایک ساتھ آئے ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پورا کا پورا مجمع جو ہے سب سے پہلے آیا ہو۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 4 آدمی ایک ساتھ آئے، 4 آدمی سب سے پہلے آئے، لیکن ان 4 میں سے ہر ایک سب سے پہلے آیا، یہ ممکن نہیں۔ آپ کی عقل مانتی نہیں مانتی؟ تو یہ ٹکراؤ پیدا ہو گیا۔ اب ان میں سے کوئی ایک ہی بات صحیح ہوگی، تو ان 4 کے صحیح ہونے کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ قانون یہ ہے کہ جب 4 حدیثیں ٹکراتی ہیں اور ان میں کسی ایک حدیث کو بھی دوسری حدیث پہ ترجیح نہیں دیا جا سکتا، تو 4 کو چھوڑ دیا جاتا ہے، 4 حد اعتبار سے ساقط۔ لیکن اس سے پہلے قانون یہ ہے کہ الجمع اولا من الطرح مہما امکن۔ یہ اجتہادی قانون ہے، آپ کو سنانا مقصود نہیں ہے، علمی دھونس دینے کے لیے، لیکن ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ ہاں اگر 4 میں جمع کرنے کی کوئی صورت ہو، یعنی 4 پہ عمل ہو جائے، تو بہتر یہ ہے کہ ان کو چھوڑنے سے بہتر یہ ہے کہ ان 4 کو اختیار کیا جائے۔ تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا 4 کے صحیح ہونے کی کوئی صورت ہے؟ تو اسی مثال کے ذریعے سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ سب سے پہلے فرش مجلس پہ کون آیا؟ اس نے کہا سب سے پہلے زید آیا۔ دوسرے سے پوچھا سب سے پہلے فرش مجلس پہ کون آیا؟ اس نے کہا سب سے پہلے عمر آیا۔ عمر کا بھائی آیا، عمر نہیں، عمر کا بھائی آیا۔ اور پھر تیسرے سے پوچھا سب سے پہلے کون آیا؟ اس نے کہا سب سے پہلے فلاں یونیورسٹی کا پروفیسر آیا۔ پھر میں نے چوتھے سے پوچھا سب سے پہلے کون آیا؟ اس نے کہا سب سے پہلے فلاں سینٹر کے پریزیڈنٹ صاحب آئے۔ 4 آدمی، انہوں نے 4 بات کہی، تو میں یہی نہ سوچوں گا کہ 4 تو سب سے پہلے آئے نہیں ہوں گے، ان 4 میں سے کوئی ایک سب سے پہلے آیا ہوگا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ 4 ساتھ آئے ہوں، لیکن یہ نہیں ممکن ہے کہ 4 سب سے پہلے۔ لیکن تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد پتا چلا کہ نہیں، 4 صحیح کہہ رہے۔ کیسے صحیح کہہ رہے ہیں؟ آنے والی صرف ایک ہی شخصیت تھی، ایک ہی پرسنالٹی تھی، وہ تھی زید کی شخصیت۔ آنے والا زید تھا، یہی زید عمر کا بھائی بھی تھا، یہی زید یونیورسٹی کا پروفیسر بھی تھا، اور یہی زید فلاں سینٹر کا پریزیڈنٹ بھی تھا۔ تو آنے والی صرف ایک شخصیت تھی اور اس میں 4 عنوان جمع تھے۔ تو ان 4 حدیثوں کو بھی اسی صورت سے جمع کیا جا سکتا ہے کہ پیدا ہونے والی صرف ایک ہی چیز تھی، اور وہ تھا نور محمد والے محمد۔ سب سے پہلے جو چیز خلق ہوئی وہ نور محمد والے محمد تھا۔ چنانچہ اسی نور کا ایک نام عقل بھی ہے، اسی نور کا ایک نام قلم بھی ہے، اسی نور کا ایک نام لوح بھی ہے۔ اس صورت سے یہ 4 کے 4 حدیثیں اپنی جگہ پہ برحق ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب کیسے آپ نے اس کو لوح کہہ دیا، کیسے آپ نے عقل کہہ دیا، کیسے آپ نے اس کو قلم کہہ دیا؟ تو ایک ایک جملے میں اپنی بات کو مختصر کروں، اس لیے کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ عزیزان محترم، میں آپ سے پوچھتا ہوں عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کا کام ہے انسان کی صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنا، یہ ہے عقل کا کام۔ چنانچہ اللہ نے نور محمد والے محمد کو عقل سے اس لیے تعبیر کیا کہ ان سے بڑا حق کی جانب رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں۔ اور قلم کیوں کہا؟ لوح کیوں کہا؟ لوح کہتے ہیں تختی کو، تختی جس پر بچے تحریر لکھتے ہیں، تختی یہی ہے نا کہ جس کے اوپر تحریر لکھی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ نے نور محمد والے محمد کو لوح سے کیوں تشبیہ دی؟ اس لیے کہ اصل میں انہی کا سینہ تھا کہ جس پر سب سے پہلے مشیت پروردگار کا قرآن لکھا گیا ہے۔ اور پھر اللہ نے ان کو قلم سے کیوں تعبیر کیا؟ قلم البتہ آج کے زمانے کا قلم نہیں، بال پین اور ڈاٹ پین، قلم اس زمانے کا قلم جس زمانے میں یہ حدیث ارشاد کی جا رہی ہے۔ تو اس دور میں جو قلم ہوا کرتا تھا عزیزان محترم، اس میں 2 نوکیں ہوا کرتی تھیں،
ایک بڑی نوک ہوتی تھی اور ایک چھوٹی نوک ہوتی تھی. چنانچہ قلم کا کام کیا ہے؟ قلم سے کیوں تسبیح دی؟ قلم سے تحریر لکھی جاتی ہے. چنانچہ اللہ نے خلقت عالم کی تحریر چونکہ انہی کے توسط سے لکھی ہے لہذا ان کو قلم سے تشبیہ دیا ہے. مگر قلم کی دو نوکیں ہیں. بڑی نوک کا کام ہے دائرہ بنانا اور چھوٹی نوک کا کام ہے اس کے اندر حسن پیدا کرنا. تو اب قلم سے تشبیہ دیا ہے تو دو نوکیں ڈھونڈنا پڑیں گی. ایک بڑی نوک ہونا چاہیے, ایک چھوٹی نوک ہونا چاہیے. اب سمجھیے پیغمبر نے کیوں کہا تھا انا وعلی من نور واحد, ہم اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں, ایک بڑا بھائی ہے ایک چھوٹا بھائی ہے. پیغمبر اسلام کا دائرہ کھینچتے گئے, علی اپنے قربانی سے اس میں حسن پیدا کرتے چلے گئے. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. لیکن ایک بات اور ہے, اسے کہے بغیر قدم آگے نہیں بڑھاؤں گا اور مصائب کی طرف نہیں آؤں گا. وہ کیا ہے؟ یہ دو نوکیں ہیں قلم کی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان دو نوکوں کے درمیان ہلکا سا شگاف بھی ہوا کرتا تھا جس میں روشنائی سماتی ہے. ہلکا سا شگاف ہوتا ہے. لیکن سچ بتائیے کہ اگر ان دونوں شگافوں کے درمیان کوئی معمولی سا ریشہ آ جائے تو تحریر کا حسن برقرار رہے گا یا خاک میں مل جائے گا؟ تحریر کی ساری خوبصورتی خاک میں مل جائے گی. لہذا کاتب جب لکھتے لکھتے دیکھتا ہے کہ اگر قلم کی دونوں نوکوں کے درمیان کوئی ریشہ آ گیا ہے تو اسے نکال کے پھینک دیتا ہے. ایک ریشہ آ جاتا ہے تو تحریر بگڑ جاتی ہے. چاہے جائے کہ دو دو اور تین تین ریشے درمیان میں آ جائیں, دو دو اور تین تین ریشے درمیان میں آ جائیں, پھر تحریر کتنی بگڑ جائے سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو عزیزو, اب کائنات ہم سے نہ پوچھے کہ علی کو بلا فضل کیوں مانتے ہیں. اس لیے کہ اسلام جو ہمارے پاس آئے وہ نکھرا ستھرا اور سمرا ہوا اسلام ہو. بھائی یہی فرق سمجھ میں آ گیا. جنہوں نے بلا فضل مانا تھا ان کو سجا سجایا خوبصورت اسلام ملا, اور جنہوں نے ریشم کے ساتھ قلم کو لیا تھا ان کو بگڑا ہوا اسلام ملا. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. گفتگو انشاءاللہ یہیں سے مزید کل آگے بڑھے گی. تو عقل انسان کے لیے اصل میں سعادتوں کی کنجی ہے. یہ راز جب بھی انسان بھولا ہے تو جو مبلغین عقل تھے انہوں نے اس کو اس حقیقت کی جانب متوجہ کیا ہے اور ہمیشہ عقل و شیطنت کے فرق کو واضح کیا ہے. یہی ذمہ داری تھی جو سن 61 ہجری میں حسین کے دوش پہ تھی. پہچانو یزید کس کا نمائندہ ہے اور کس شعبے سے اس کا تعلق ہے. اسے نمائندہ عقل نہ تصور کر لینا, وہ مکر و شیطنت کا نمائندہ بن کے سامنے آیا ہے. اور اس دور میں صرف اور صرف حسین ہے جو قافلہ عقل کی نمائندگی کی ذمہ داری انجام دے رہا ہے. چنانچہ اس فریضے کی انجام دہی کے لیے فاطمہ کے لال نے مدینے سے لے کر مکے تک اور مکے سے لے کر کوفے جانے تک اور کوفے سے پھر کربلا کی جانب سفر اختیار کرنے تک ایک ایک مقام پہ اپنے مقصد سفر کی وضاحت کی ہے. اور حسین کا مدینے سے روانہ ہو کر کربلا تک آنے والا ہر قدم پہلے سے معین شدہ, پہلے سے طے شدہ نظم, اصول اور پروگرام کے تحت تھا. یہ نہ سمجھیے گا کہ کربلا ایٹ رینڈم وجود میں آئی ہے. بس امام آگے بڑھتے چلے گئے, واقعات رونما ہوتے چلے گئے اور کربلا رونما ہو گئی. ایسا کچھ نہیں ہے. ایک ایک لمحہ مدینے سے لے کر کربلا روز عاشور تک کا حساب شدہ تھا.
ہر قدم امام کا جچا نپا تلا تھا، چاہے وہ مکے میں قیام ہو اور یا کوفے کی جانب مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کے بھیجنا ہو۔ آج 4 محرم کی تاریخ ہے اور میرا یہ عقیدہ ہے، میرا اپنا یہ یقین ہے کہ میں اگر کربلا کے مصائب کا ذکر کروں اور جناب مسلم ابن عقیل کا تذکرہ نہ کروں تو یقین کیجئے کہ مصائب کربلا نامکمل ہے۔ کتاب جب پڑھی جاتی ہے تو کتاب پڑھنے سے پہلے اس کا دیباچہ پڑھا جاتا ہے۔ مسلم ابن عقیل کی شہادت اصل میں کتاب کربلا کا دیباچہ ہے۔ چنانچہ 2 جملے اپنے سفیر کو حسین نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ روانہ کیا، اور یہ سفیر جب کوفے پہنچا تو کوفے والوں نے بیعت بھی کی، یوں ہی نہیں روانہ کیا تھا۔ تاریخوں میں ملتا ہے کہ 12,000 خط آئے تھے کوفے سے، 12,000، 1-2 خط نہیں۔ جب امام نے اپنی شرعی ذمہ داری محسوس کی ہے تب جناب مسلم کو کوفے بھیجا ہے، اور جب جناب مسلم کوفے آئے ہیں تو صرف پہلی نشست میں، پہلی مجلس میں، پہلی نماز جماعت کے بعد 18,000 آدمیوں نے جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ امام عالی مقام کی بیعت کی۔ لیکن جب ابن زیاد وہاں کا حاکم بن کے آ گیا اور وہ سارے حالات و واقعات جو اس کے آنے کے بعد پیش آنا تھے پیش آئے، تو اس کے بعد کیا کیفیت تھی؟ عزیزو، جناب مسلم بن عقیل مسجد کوفہ میں نماز عشاء پڑھ رہے ہیں، اور اب نماز عشاء پڑھ کے جو پیچھے دیکھتے ہیں تو کوئی ساتھ دینے والا موجود نہیں۔ یہ آخر 18,000 آدمی، یہ 12,000 خط لکھنے والے سب کے سب ساتھ چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ جناب مسلم بن عقیل جب نکلے تو 2-3 آدمی ساتھ تھے، یہاں تک کہ کوفے کی گلیوں میں انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ عزیزو، مولائے کائنات اپنے زمانے میں کوفے کو پایہ تخت کے عنوان سے بنا کر کوفے میں قیام پذیر تھے، لیکن شہادت علی کے بعد اہل بیت سب کے سب کوفہ چھوڑ کے کوفہ مدینے منتقل ہو چکے تھے، تو اب کوفے میں کوئی رہنے کا ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا۔ مسلم ابن عقیل جاتے تو کہاں جاتے، چنانچہ چلتے چلتے ایک گھر کے پاس ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، اس لیے کہ خستگی کا احساس ہو رہا تھا۔ عزیزو، ایک مرتبہ گھر کا دروازہ کھلا، ایک مومنہ برآمد ہوئی اور اس نے دیکھا کہ ایک اجنبی مرد دروازے پہ کھڑا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ بھائی زمانہ خراب ہے، کوفے کے حالات پرآشوب ہیں اور یہ رات کا وقت ہے، جا اپنے گھر چلا جا، للہ میرے دروازے پہ نہ کھڑا ہو۔ عزیزو، اس وقت جناب مسلم بن عقیل نے عجب مظلومیت کے عالم میں اس مومنہ سے یہی سوال کیا، ہاں تو سچ کہتی ہے یہ وقت کسی کے گھر پہ کھڑا ہونے کا نہیں ہے، لیکن وہ غریب و بےکس کہاں جائے جس کا کہیں کوئی ٹھکانہ نہ ہو، جو غریب الوطن ہو، جو مسافر ہو۔ اس نے کہا کہ آپ مسافر ہیں؟ کہا ہاں میں مسافر ہوں۔ کہا کہ اچھا تو اپنا نام و نسب بتائیے۔ جناب مسلم بن عقیل نے اپنا نام بتایا، وہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی، قدموں پہ گر پڑی، کہا مولا یہ گھر حاضر ہے، کنیز کا گھر ہے، اس میں تشریف رکھیے۔ چنانچہ جناب مسلم بن عقیل نے پوری رات اس کے گھر میں بسر کی، لیکن اسی کا بیٹا تھا جس نے ابن زیاد کے دربار میں جا کے جاسوسی کی۔ ابن زیاد نے قیس ابن اشعث کو، محمد ابن اشعث کو فوج کے ساتھ بھیجا تاکہ جناب مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لایا جائے، اور کس نامردی کے ساتھ گرفتار کیا گیا وہ تفصیل آپ کے سامنے ہے۔ جب جناب مسلم بن عقیل نماز کے بعد وظیفہ انجام دے رہے تھے، اسی وقت گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کانوں میں پہنچی۔ جناب مسلم بن عقیل نے ہتھیار سج لیے، گھر سے باہر نکل آئے، کشتوں کے پشتے لگنے لگے، اشقیہ قتل ہونے لگے۔ محمد بن اشعث نے کہا اور فوج بھیجی جائے۔ ابن زیاد نے کہا ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے اور اتنی فوج کی ضرورت؟ تو ابن زیاد کو محمد ابن اشعث نے یہی پیغام کہلایا تھا کہ اے ابن زیاد، کیا تو نے کسی کوفے کے بقال سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے؟ ارے یہ خانوادہ محمد کی ایک فرد ہے،
جس کے مقابلے میں آیا ہوں۔ چنانچہ ایک گڈھے کو خس و خاشاک سے پاٹ دیا گیا۔ جناب مسلم نے عقیل جنگ کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچے، اچانک اس گڈھے میں گر گئے اور اس صورت سے جناب مسلم عقیل کو اسیر و مقید کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ اور اب کہنے والے نے کہا کہ مسلم امیر کو سلام کرو، تو جناب مسلم نے عقیل نے کہا مالی امیر سے والحسین، حسین ابن علی کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ دیکھیے یہ حق ہے جس کا اعلان ظالم کے دربار میں کیا جا رہا ہے۔ ابن زیاد نے کہا مسلم تم چاہے مجھے سلام کرو یا سلام نہ کرو، تمہیں بہرحال قتل کیا جائے گا۔ تفصیلات میں نہیں جانا ہے عزیزان محترم، جلاد کو گیا اور جلاد جناب مسلم ابن عقیل کو دارالعمارہ کی چھت کی بلندی پہ لے کر آیا اور اس وقت پوچھا گیا کہ مسلم تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو جناب مسلم ابن عقیل نے کہا کہ بہت پیاسا ہوں، ایک کاسہ آب مجھے لا کے دیا جائے تاکہ پانی پی لوں۔ عزیزو، جس وقت جناب مسلم ابن عقیل نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو کم سے کم اتنا ماحول غنیمت تھا، کسی کے پہلو میں انسانیت کا دل دھڑک رہا تھا۔ ایک پیالہ پانی کا لے کے آیا، جناب مسلم ابن عقیل نے چاہا کہ پانی پی لیں، مگر تاریخ میں فقرہ ملا جس نے آنسو رلوا دیے۔ جناب مسلم ابن عقیل کے دندانے مبارک شہید ہو کے پانی کے پیالے میں گر پڑے، پانی خون سے بھر گیا اور اس پانی کو پھینک دیا۔ میں کہوں گا اے مسلم، ارے کربلا کی خبر دی جا رہی ہے کہ تمہاری حمیت گوارا نہ کرے گی کہ مولا پیاسا اڑ جائے اور اس کا سفیر پانی پی لے۔ اجرکم اللہ۔ جناب مسلم نے عقیل نے شہادت سے پہلے اپنی آخری خواہش ایک اور ظاہر کی، کہا جلاد سے کہ ذرا ٹھہر جا۔ چنانچہ آپ ابھی مجلس ختم ہوگی، مجلس کے بعد زیارت پڑھیں گے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ کس کی سنت ہے، یہ کس کی پیروی اور تاثی ہے۔ جلاد سے کہا جلاد ٹھہر جا، میں نے اپنے آقا کو خط لکھا تھا مولا کوفے آ جائیے، ذرا مجھے مولا کو سلام کر لینے دے۔ مکے کا رخ کیا، مسلم نے کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اے عزیزو، یہ آج تک مسلم کی تاثی ہے جو ہم مجلسوں میں کرتے ہیں، کربلا کا رخ کر کے یا کعبے کا رخ کر کے اپنے مظلوم امام کو سلام کرتے ہیں۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الہی بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ جو مشتاقین حج و زیارات ہیں انہیں حج و زیارات